السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کو بیان فرمایا اور ان کے ادب اور احترام کے تعلق سے تعلیمات دی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بچوں سے بہت زیادہ شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن ابن علی کو، جو ان کے نواسے تھے، اپنی گود میں اٹھاتے اور انہیں چومتے اور پیار کرتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس مجلس میں ایک شخص اقرع بن حابس تمیمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے بچے کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، حالانکہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو اور شفقت کو اور محبت کے جذبات کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو انسانی فطرت ہے اور یہ اللہ کی جانب سے عطا ہے اور یہ نعمت ہے کہ انسان اپنی اولاد سے محبت کرے، چھوٹے بچوں پر شفقت کرے اور ان پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہاتیوں کا ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام سے پوچھا، اتقبلون صبیانکم، کہ کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہاں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، انہیں چمکارتے ہیں۔ تو انہیں بہت حیرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں رحم اور شفقت کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی ان پر رحم فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی توجہ ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے عرب کے دستور اور رواج کے مطابق مدینہ طیبہ کے قریبی علاقے میں کسی گھر میں کسی خاتون کے پاس پرورش کے لیے ان کو بھی بھیجا گیا۔ یہ عرب کا دستور تھا۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد میں تربیت کے لیے اور پرورش کے لیے بھیجا گیا تھا، چونکہ اس وقت دیہاتوں کا ماحول اور وہاں کی فضا، وہاں کی زبان بہت اچھی اور خوشگوار ہوتی تھی، اسی لیے بچوں کو دیہاتوں کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو بھی بھیجا، اور جس خاتون کے حوالے ان کی تربیت اور پرورش کی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ چونکہ اس خاتون کا گھر بہت چھوٹا تھا اور گھر میں دھواں بھر جایا کرتا تھا، چونکہ اس زمانے میں لکڑی وغیرہ سے آگ جلائی جاتی تھی، چولہا جلایا جاتا تھا، تو پورا گھر دھوئیں سے بھر جایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو گود میں لیتے، پیار کرتے، انہیں چومتے اور کبھی کبھی اس خاتون کی مدد بھی فرماتے، اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم کو ان کی تربیت میں دیا گیا تھا، اس لیے حضور اس عورت کی بھی مدد فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ارحم الناس بالصبیان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں سے محبت اور شفقت فرمانے والے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا معمول تھا کہ نمازوں میں بھی بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور حسن ابن علی آپ کی پشت پر سوار ہیں، آپ کی گردن پر سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے، اور کبھی ایسا کرتے کہ اگر آپ کے شہزادے حسن یا حسین سوار ہو جاتے
تو آپ آہستہ آہستہ سر اٹھاتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ گر نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ صحابی یہ فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیتک یا رسول اللہ رأیتک صنعت بالحسن شیئا ما صنعت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ حسن ابن علی کے ساتھ جو شفقت اور رحمت کا اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، کبھی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو ریحانتی من الدنیا وان ابنی ھذا سید وعسى اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور میرا پھول ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا اور صفائی کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کے متعلق، کہ جب حضرت علی کی خلافت قائم ہوگی، اور جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی کی خلافت مدینے میں قائم ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خلافت پر، ان کے دست اقدس پر بیعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے ملک شام میں اپنی الگ حکومت کا اعلان فرما دیا۔ پوری امت اور تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے اور اجماع صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا، لیکن اہل شام حضرت معاویہ کو پسند فرماتے تھے اور ان کو اپنا حاکم تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد مدینے والوں نے حضرت حسن ابن علی کو خلیفہ بنایا، تو حضرت امیر معاویہ نے ملک شام میں اپنی حکومت کا اعلان فرمایا، لیکن 6 مہینے تک مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار ہوتا رہا اور یہ رسہ کشی بڑھتی ہی رہی۔ اس لیے حضرت حسن ابن علی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنی خلافت کو، جو خلافت راشدہ تھی، ان کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا جائے، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ عمل کیا، انہوں نے اپنی خلافت کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ 2 گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح اور صفائی کا معاملہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، الخلافۃ بعدی 30 سنۃ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال قائم رہے گی۔ اور جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2.5 سال تقریباً قائم رہی، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا گیا، ان کی خلافت 10 سال تک قائم رہی، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا، جن کی خلافت 12 سال تک قائم رہی، پھر ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، جن کی خلافت 4.5 سال تک قائم رہی، پھر اس کے بعد حضرت حسن ابن علی کی خلافت 6 مہینے قائم رہی۔ اس طریقے سے 30 سال مکمل ہوتے ہیں، اور وہ زمانہ جس میں حضرت حسن ابن علی نے خلافت کی، حکومت کی، وہ زمانہ بھی اس زمانے میں شامل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہوگا، یعنی حسن ابن علی کی خلافت راشدہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میرے بعد میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا اور پکڑنا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے تعلق سے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سالہ عرصے میں کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی بھی کسی کام کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا،
اور کسی کام کے نہ کرنے پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ غور کیجئے کہ انس بن مالک اپنے بچپن کے ایام کے بارے میں یہ بات بتلا رہے ہیں، اور بچپنے میں بچے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی ڈانٹا نہیں، کبھی بھی ملامت نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون میرے پاس اپنے 2 بچوں کو لے کر حاضر ہوئی، اور اس نے مجھ سے کچھ کھانے کے لیے سوال کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک کھجور گھر سے نکال کر دے دیا، چونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ تھا نہیں۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے دونوں بچوں کو دے دیا اور واپس چلی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے پورا واقعہ حضور سے سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کے تعلق سے یا اپنی اولاد کے تعلق سے آزمائش اور ابتلا کا شکار ہوتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی تربیت کا خیال رکھتا ہے، ان کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اس کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان بچیوں کو، ان اولاد کو ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس طریقے سے کئی مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اپنے بچوں کی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان کو ماں باپ کے لیے سفارشی بنائے گا، اور اس طریقے سے ان کی بخشش فرما دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں بہت ساری ارشاد فرمائی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نہ صرف بڑوں کے حقوق بیان فرماتا ہے اور نہ صرف ماں باپ کے حقوق بیان فرماتا ہے، بلکہ اولاد کی، چھوٹے بچوں کے بھی حقوق بیان فرماتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ معلوم چلا کہ اسلام سراپا رحمت اور امن و شفقت والا مذہب ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام باتوں کو اپنے اندر، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔